الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ میرا تعلق 1993 سے ہے، جس وقت میری عمر تقریباً 13-14 سال تھی، جب میں استاد محترم حضرت قاری شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخل ہوا۔ اس وقت ہمارا بھائی اسامہ 2 سال کا تھا۔ اور یہ تعلق اتنا مضبوط رہا کہ 2013 تک جب بھی میں کہیں سے واپس آتا، مدرسے سے واپس آتا یا کہیں بھی میں جاتا تو واپس آ کے استادوں سے ضرور ملاقات کرتا۔ 2013 کے بعد جب میں نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی تو تعلق اسی طرح قائم رہا، لیکن آنا جانا کم ہو گیا۔ آج ہمارے بھائی نے 10 سال کے بعد مجھے یاد کیا اور مجھے آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع ملا۔ تو انسان
جتنا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی مصروفیات بڑھتی ہیں، اور مصروفیات کم نہیں ہوتی۔ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہم نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہر شخص نے ایمان کا ایک اپنا معیار مقرر کیا ہے۔ اس معیار سے ہٹ کر اگر کوئی بات کی جائے تو وہ ناراض بھی ہوتا ہے اور جھگڑتا بھی ہے، لیکن ایمان کا معیار اللہ رب العزت نے خود بھی بیان کر دیا کہ جس شخص کے اندر یہ علامات پائی جائیں وہی مومن ہے، اور جس شخص کے اندر یہ ایمان کی علامات نہیں تو وہ ایماندار کہنے کے لائق نہیں۔ دنیا کے اندر 3 گروہ ہیں انسانوں کے۔ پہلا گروہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو زبان سے بھی تسلیم کیا، دل سے بھی تسلیم کیا، انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے نہ تو زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا اور نہ ہی دل سے مانا، علی الاعلان انہوں نے بغاوت کی، ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جس نے مسلمانوں کی وجاہت، مسلمانوں کی مال کے لالچ میں، مسلمانوں کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل میں ان کے کفر تھا، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں گروہ آج مسلمانوں میں موجود ہیں، لیکن ہم پہلے گروہ کا تذکرہ کریں گے چونکہ وقت مختصر ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، قبر کے اندر عذاب کو نہیں دیکھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر ایمان لے آئے، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ نہیں دیکھی، احوال قبر کے نہیں دیکھے، جنت کے احوال نہیں دیکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور یہاں تک بھی نہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ بات کو کسی کافر کی زبان سے بھی سنتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کر دیتا ہے۔ ابو جہل بہت بڑا ملعون، مسلمانوں کا انتہائی سخت ترین دشمن،
مسلمانوں کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے والا، مشورے کرنے والا، مسلمانوں کو قتل کرانے والا، گھروں میں محصور کرنے والا، اور یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے وہ دعا کرتا کہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ نبی تیرا سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ بدبخت یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، کہتا ہے میں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دیں، لیکن ہم نے ماننا نہیں۔ اتنا سخت ترین دشمن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں تو تمہید دیکھو کہ کیسے تمہید باندھ رہا ہے۔ کہنے لگا ایک شخص کہے کہ میں راتوں رات پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، تیسرے آسمان پہ گیا اور عرش معلیٰ پہ پہنچ گیا اور میں نے اللہ سے باتیں کی، کوئی ماننے کو تیار ہے؟ ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی صدیق تھے، وہ بھی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا اگر آقا دو جہان نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ ادھر سے ہی دوڑ پڑا کہ یہاں تو کام نہیں چلا، چلو اور لوگوں کو ورغلاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں، میں نے معراج کی ہے، میں انبیاء سے مل کے آیا ہوں، ایک کافر کی زبان سے سنا، لیکن اندر ایمان تھا، ایمان بالغیب پہ انہوں نے ایمان لایا کہ بالکل سچی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی پہلی علامت کہ وہ ایمان بالغیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا یہ مومن کی علامت ہے۔ دوسری علامت فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر یہ علامات موجود ہیں؟ ہمارے ہاں تو یا تو جمعے کی نماز ہوتی ہے یا پھر کسی غمی خوشی پہ ہم جاتے ہیں وہاں نماز ہوتی ہے یا پھر عید کی نماز ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جنت بھی ہماری ہے، کوئی کافر اس میں نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ دوسری علامت ایمان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی مزدوری کر رہے تھے، ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، لوہے کو کوٹ رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ہتھوڑے کو اٹھایا، کتنا مضبوط ہوتا ہے یہ جو مزدور کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کتنی مشکل سے اٹھاتے ہیں۔ جب انہوں نے اٹھایا جو اوپر لے کے آئے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو انہوں نے ادھر ہی چھوڑ دیا اور مسجد میں چلے گئے۔ انہی کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں تھیں، اور نماز میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے ایسے پہ خود ہو جاتے، ان کے سر پہ پرندہ آ کے بیٹھ جاتا، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ران میں تیر لگ گیا، نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ صحابی نے کہا بھی صبر کرو، جب یہ نماز پہ کھڑے ہو جائیں پھر نکال لینا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو قرآن پڑھنا شروع کیا، ادھر سے اس نے تیر نکال کے باہر رکھ دیا، انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں کا جمگٹھا بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ تم تیر نکالنے آئے ہو؟
تو خادم نے کہا ہم نے وہ نکال دیا ہے۔ کس وقت نکالا؟ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ مجھے بالکل خبر نہیں ہوئی۔ تو مومن کی دوسری علامت ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، اور تیسری علامت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جمع کرتا رہے اور اپنے پاس رکھتا رہے، نہ اپنے اوپر لگائے، نہ اپنے اولاد پہ لگائے، نہ عزیز و اقارب پہ لگائے، نہ ہی اللہ کے راستے میں لگائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت وہ ہے، یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بڑے دور سفر پہ جانا ہے، مسلمانوں کے اوپر تنگی ہے، لہذا ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق چندہ دے۔ آج کل ہمارے بعض ساتھی ناسمجھی کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، جی چندہ کبھی کسی نے مانگا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں بھئی اپنے حیثیت کے مطابق جمع کرو تاکہ مسلمانوں کے لشکر کو تقویت ملے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے گھر میں، آپ نے گھر کا سارا ساز و سامان جو کچھ بھی تھا سب اٹھا کے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ سوالات مختلف صحابہ سے ہوتے رہے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انداز سوال کا مختلف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں۔ تو تیسری علامت ہے ایمان کی کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، فضول خرچی مت کرو، فضول جگہوں پہ مت لگاؤ، لیکن جو کام شریعت کے مطابق ہو، جس میں دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، وہاں خرچ کرو۔ اور چوتھی علامت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو میں نے پہلے انبیاء پہ نازل کی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر بھی ایمان اور جتنی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ تمام انبیاء اکرام کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو کہے میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں، جب تک وہ سب پہ ایمان نہ لائے۔ یہ چوتھی علامت ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائے اور انبیاء اکرام کے صحیفوں پر بھی جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لائے۔ عمل صرف قرآن کی تعلیمات پہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں عمل ان پر کرنا ہے، لیکن ایمان سب پہ لانا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہیں جلیل القدر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کے سامنے ایک دفعہ تورات کتاب آئی، انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی تلاوت جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا عمر
رسول اللہ کی طرف دیکھو، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو اس نیت سے پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور اس وقت موجود ہوتے تو ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا لازم تھا اور میری کتاب کے اوپر ایمان لانا لازم تھا۔ تو میں نے 4 علامات آپ کے سامنے مومنین کی بیان کی، اور 5ویں علامت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، دین کی تمام شعائر کو مانتا ہوں، لیکن میں قیامت کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 علامات ایمان کی بیان کی ہیں۔ پہلی علامت کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ایماندار ہوگا وہ غیب پر ایمان لائے گا۔ دوسری علامت کہ وہ نماز قائم کرے گا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اگر کسی وقت نماز رہ جاتی ہے وہ دوسرے وقت میں اس کو ادا کرے گا، لیکن اس کی ادائیگی اس کی پابند ہے وہ۔ اور تیسری علامت کہ جو کچھ ہم نے اپنے رزق میں سے اس کو دیا ہے، جو چیزیں ہم نے اس کو عطا کی ہیں، ان کو وہ خرچ کرے گا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتا ہے، اور جو ہم نے پہلے نازل کیا ہے اس پہ بھی ایمان لاتا ہے۔ اور 5ویں علامت کہ وہ قیامت پر بھی ایمان لاتا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں جہاں نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ قادیانیت ہے۔ ہر علاقے میں یہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا ترجمہ شائع ہو رہا ہے، اور ہر ادارے میں یہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں میں پہنچاتے ہیں اور دیہاتوں میں پہنچاتے ہیں۔ آپ حضرات اپنا تعلق علماء کے ساتھ مضبوط کر لیں گے تو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، ورنہ اس فتنے میں بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، اپنے آپ کو فلسفے والا کہتے ہیں، وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ اور قادیانی مسلمان بالکل نہیں ہے، اور مومن کا نام استعمال کر رہا ہے۔ اور اس آیت کے اوپر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے مراد لیا ہے کہ آخر میں جو نبی آئے گا غلام احمد قادیانی، اس کے اوپر یہ مومن ایمان لاتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں، کسی کا بھی نام آپ استعمال کریں دکان پر، وہ آپ پر کاپی رائٹ کرتا ہے، آپ کو قانوناً جرمانہ ہوتا ہے، اور آپ کو جیل جانا پڑ جاتا ہے، جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کے حواری مومنین کا نام استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نام چھوڑ دیں، جس نام سے آپ دنیا میں رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسلمانوں کا نام چھوڑ دیں۔ اذان ہماری ہے، ہم اذان دیتے ہیں، تم اس کا نام چھوڑ دو۔ مسجد مومنین کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، تم اپنے گردواروں کا نام بدل دو، مسجد مت رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مسلمانوں کے شاعر کو تم مت استعمال کرو، غلام احمد قادیانی کے حواریوں کو صحابی مت کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جہاں مرضی چاہو رہو۔
تو اس لیے آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے علماء کے ساتھ رابطہ ضرور رکھیں. جب تک علماء کا اور عوام کا رابطہ مضبوط رہتا ہے تو کوئی آدمی تیسری نسل کا اس میں نہیں گھس سکتا. جب رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسرے کی چاپلوسی والی باتوں کو دیکھتا ہے تو پزل جاتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے، اگرچہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی بات ایک پکی تھی. وہ کہتے تھے کہ جو دین آباء و اجداد سے ملا ہے اسی پر قائم رہو. آباء و اجداد جو دین پر قائم ہیں انہی پر قائم رہو. ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب حنفی ہیں. اور جب تک ہمارا یہ تعلق مضبوط رہے گا اور اس تعلق کے ساتھ ہم مضبوط رہیں گے تو کوئی فتنہ ہمیں اپنوں سے دور نہیں کر سکتا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.